السلام علیکم کلاس. ٹوڈیز لیکچر از نیچر آف سوشل ورک. ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے کہ سوشل ورک کا نیچر کیسا ہے. بیسیکلی 3 پوائنٹس ہیں اس میں. فرسٹ ون از انیبلنگ پروفیشن. انیبل کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ انیبل کا مطلب کیا ہے. ٹو پریپیئر اور ٹو امپاور اور ٹو اکوپ. ٹھیک ہے, اگر اردو میں ہم اس کا مطلب دیکھیں تو قابل بنانا, ٹھیک ہے, پالش کرنا. ٹھیک ہے, تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ انیبلنگ پروفیشن سے کیا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو انیبل کرنا ہے رادر دین اس کو ٹیمپریریلی آپ نے اس کی ہیلپ کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو جو ورڈ ہیلپ ہے نا, تو یہاں پہ آپ سوشل ورک میں جو ورڈ ہیلپ ہے اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی فائنینشیل ہیلپ کر دو گے یا پھر ٹیمپرری اس کا ایشو سالو کر کے اس کی ہیلپ کر دو گے. نہیں, یہاں پہ ہیلپ کا مطلب ہے ٹو انیبل پیپل. ٹھیک ہے, یہاں پہ لوگوں کو آپ نے انیبل کرنا ہے کیونکہ ڈفرینٹ جو پرابلمس ہوتی ہیں, آپ ٹیمپریری اگر ان کی پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کر دو تو وہ تو کوئی بھی ان کی پرابلم کو سارٹ آؤٹ کر دے گا. تو وہ کام اصل میں سوشل ورکر کا نہیں ہوتا. سوشل ورکر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ایفرٹس اپنی پرووائڈ کرے, ٹھیک ہے, کلائنٹ کو. وہ اس طرح اس کی پرسنالٹی کو گروم کرے, وہ اس کی پرسنالٹی کو پالش کرے, اس کی اسکلس کو پالش کرے. ٹھیک ہے, تاکہ فیوچر میں جب پرابلمس ہوں تو وہ کلائنٹ جو ہے اپنی پرابلمس خود سارٹ آؤٹ کر لے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کی پرسنالٹی کو ایکچولی شیپ اپ کرنا ہے, اس کی پرسنالٹی کو انیبل کرنا ہے رادر دین سوشل ورکر اپنی ڈیسیژن امپوز کرے اس پہ ایڈوائزز, چوائسیز یا پھر سولوشن اس کو دے. آپ نے اس کو اس کے اکارڈنگ سمجھنا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے, جس وقت ہم ریلیشن شپ آف ود ادر سائنسز پڑھ رہے تھے, تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کا سوشل ورکر کا کام ہی ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح اسٹڈی کرنا ہے, اپنے کلائنٹ کو اس طرح ٹریٹ کرنا ہے کہ اس کو یہ فیل نہ ہو کہ وہ ایک پیشنٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اسے بالکل فرینڈلی اور امپیتھیٹیکلی اس کو ٹریٹ کرنا ہے. اس کو آپ نے اس کی جگہ خود کو رکھ کے آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کون سا ایسا, کیونکہ یہ نہ صرف اس کے ٹھیک ہونے کے لیے ضروری ہے, ٹھیک ہے, بلکہ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے علاوہ اس کے بغیر آپ انفلوئنس ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو اپنی پرابلمس ہی نہیں بتا سکے گا, کیونکہ جب آپ نارملی دوسرے لوگوں کے لیے آرڈینری لوگوں کی طرح اس کو جج کریں گے تو پھر پرابلم سارٹ آؤٹ نہیں ہوگی. وہ آپ کو اپنا پرابلم نہیں بتائے گا ایزیلی, وہ آپ سے فرینکلی ڈسکشن نہیں کر سکے گا. اور جب تک ڈسکشن نہیں ہوگی, فرینکلی ڈسکشن نہیں ہوگی, تب تک بیک گراؤنڈ یا روٹ کازز آپ کو نہیں پتہ چلیں گے کہ ایکچولی ایشو کیا ہے کسی بھی کلائنٹ کی پرسنالٹی میں. ٹھیک ہے, یا اس کی کوئی بھی جو پرابلم ہے اس کے ایکچوئل کازز کیا ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو آئی ہوپ آپ کو یہ نیچر یہ آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا کہ انیبلنگ پروفیشن سے کیا مراد ہے. انیبلنگ پروفیشن مینس ٹو انیبل اے پرسن, ٹو انیبل اے کلائنٹ, ٹو انیبل این انڈیویژول. ٹھیک ہے, تاکہ وہ اپنی مدد جو ہے خود کرے. آپ اس کو اتنا گروم کر دو کہ پھر فیوچر میں اسے کسی کی بھی ہیلپ کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے پرابلم سالونگ. ڈفرینٹ جو آپ کی بایولوجیکل, سائیکولوجیکل, سوشل, اکنامک نیڈس ہوتی ہیں, ان کی ان ایڈیکویٹ سیٹسفیکشن کی وجہ سے بہت ساری پرابلم جو ہیں وہ ارائز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ کی سائیکولوجیکل نیڈس سیٹسفائی نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے, تو آپ کیونکہ سائیکولوجیکل نیڈس کیا ہوتی ہیں آپ کی, تھوڑی کامنیس, ٹھیک ہے, جو ٹینشن آپ کی نہ ہو ہر ٹائم, انزائٹی نہ ہو, اسٹریس نہ ہو. تو جب آپ کی نیڈس پوری نہیں ہوں گی تو انزائٹی بھی ہوگی, ٹینشن بھی ہوگی, ڈپریشن بھی ہوگا. اس کے علاوہ سوشل نیڈس جیسے کہ آپ کی سوشلائزیشن نہیں ہوگی, سوشل فنکشننگ نہیں ہوں گے, سوشل انٹریکشن نہیں ہوگی, تو وہاں سے آپ کی بہت ساری سوشل پرابلمس ارائز ہوں گی. اکنامک نیڈس آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. سمپلی فائنینشیل نیڈس جو ہیں وہ اگر آپ کی فلفل نہیں ہوں گی, کلودنگ, فوڈ, شیلٹر, یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوں گی تو پرابلم ڈیفینیٹلی ارائز ہوں گی. اس کے علاوہ آپ کی بایولوجیکل جو پرابلمس ہیں, جو آپ کے آرگنس کی پرابلمس ہیں, ٹھیک ہے, وہ جب آپ کی وہاں سے کوئی پرابلم ہوگی, آپ کی باڈی میں کوئی پرابلم ہوگی, تو وہ بھی آپ کے لیے اگر اس کی وہ جو ہے پراپرلی فنکشننگ نہیں ہوگی تو وہاں سے لازمی پرابلم ہوگی. تو جب پرابلمس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ان ساری نیڈس کی جب ان ایڈیکویٹ سیٹسفیکشن ہوتی ہے, پراپرلی سیٹسفائی نہیں ہوتی یہ ساری نیڈس, ٹھیک ہے,
ڈفرینٹ جو آپ کی نیڈس ہیں تو پرابلمز ارائز ہوتی ہیں. تو سوشل ورکر کا یہاں پہ کام کیا ہے کہ ان پرابلمس کو سولو کرنا. ٹھیک ہے, یہاں پہ پراپرلی آپ نے اپنے فنکشنس کو کیری کرنا ہے. ٹھیک ہے, اپنی کلائنٹ کی نیڈس کو آپ نے پوری کرنا ہے, آپ نے اس کو ایسے پریپیئر کرنا ہے, ایسے اس کو آپ نے اکوپ کرنا ہے ان ریسورسز سے کہ جس سے وہ اپنی نیڈس جو ہے, اپنی یہ ساری نیڈس وہ خود فلفل کرے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ نے فار دا ٹائم بینگ اس کی یہ نیڈس پوری کر کے اس کا پرابلم سالو نہیں کرنا. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے, آپ نے اس کو انیبل کرنا ہے کہ وہ فیوچر میں بھی اپنی ساری نیڈس خود فلفل کرے, خود میٹ کرے نیڈس سے. ٹھیک ہے, تاکہ پھر اسے فیوچر میں کسی اور کی ضرورت نہ پڑے, کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہ پڑے. تو بیسک کنسرن ہی یہ ہے سوشل ورکر کا کہ آپ نے اپنی کلائنٹ کی پرابلمس کو پرماننٹلی سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, تھرڈ ون ہے آسپائسز انڈر وچ سوشل ورک از آرگنائز. ٹھیک ہے, آسپائسز مین گائیڈنس. ٹھیک ہے, کہ سوشل ورک جو ہے وہ کون سی گائیڈنگ پرنسپلز ہیں جن کے انڈر جو ہے سوشل ورک آرگنائزڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دوسرے جس طرح باقی سارے پروفیشنز ہوتے ہیں اس میں جس طرح پراپرلی سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں رسپانسبلٹیز سے, اسی طرح سوشل ورک میں بھی سوشل ورکر جو ہیں وہ رسپانسبلی اپنی ساری سروسز کو فلفل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پرفارم کرتے ہیں. صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی جو پے مل رہی ہے, فی مل رہی ہے, اس کے اکارڈنگ جو ہے آپ اپنی سروسز پرووائڈ کرو. نہیں, کیونکہ آپ سوشل ورکر ہو, آپ نے سوشل ورکر کی طرح ہی لوگوں کی یا کمیونٹیز کی, ٹھیک ہے, یا پھر انڈیویجول کی نیڈس کو سامنے رکھ کے آپ نے اس کو فلفل کرنا ہے, جسٹ ناٹ آن دی بیسس آف فی اور پیمنٹ. ٹھیک ہے, تو پراپر گائیڈنس ہوتی ہے, پراپر اسٹرکچر ہوتا ہے جس کے انڈر سوشل ورکر کو وہ پرنسپلز دیے جاتے ہیں, وہ ویلیوز بتائی جاتی ہیں جس کے انڈر آپ نے اپنے کلائنٹ کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ لائک اٹ از ناٹ لائک ادر پروفیشنس. ٹھیک ہے, ان پرفارمنگ دیئر فنکشنز, کیونکہ آپ نے دوسرے فنکشنز کی طرح جیسے پروفیشنز کی طرح جیسے آپ دیکھ لیں آج کل ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز کا کیا حال ہے کہ اچھی خاصی فیس لیتے ہیں, اور جب وہ فیس جب ان کی پے نہیں اچھی ہو رہی ہوتی تو وہاں پہ ہڑتال بھی ہو جاتی ہے یہاں پاکستان میں. تو دوسرے پروفیشنز کی طرح آپ نے صرف پیسوں کی بیس پہ چیزوں کو نہیں, اپنی سروسز نہیں پرووائڈ کرنی, بلکہ آپ نے اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہوئے اپنی سروسز پرووائڈ کرنی ہے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. ناؤ کمنگ ٹو دا نیکسٹ ٹاپک, دیٹ از بیسک فنکشنز آف سوشل ورک. یہاں پہ ہمارے پاس 3 فنکشنز ہیں. فرسٹ ون ہے ریسٹوریشن آف امپیئرڈ کیپیسٹی. ریسٹور کا تو آپ کو مطلب پتہ ہی ہوگا, ٹو فکس اور ری اسٹیبلش سم تھنگ, کسی چیز کو اس کی واپس پرانی حالت میں واپس لانا. ٹھیک ہے, اور امپیئرڈ سے یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی ادھر وہ کوئی انڈیویجول ہو, ٹھیک ہے, یا پھر کمیونٹی ہو, تو وہ جو ڈیمیج ہوئی بھی ہوتی ہے اس کو آپ نے ریپیئر کرنا ہے, اس کو آپ امپیئرڈ کہتے ہو. ٹھیک ہے, یہ جو فنکشن ہے یہ 2 اسپیکٹ میں ڈیوائڈ ہوا ہے. فرسٹ ون از کیوریٹو اسپیکٹ. ٹھیک ہے, دوسرا ہے ریہیبلیٹیو اسپیکٹ. ٹھیک ہے, کیوریٹو سے آپ کو مطلب کیور سے آپ کو مطلب سمجھ آ رہا ہوگا, کیور کا کیا مطلب ہے, ہیل کرنا. ٹھیک ہے, تو کیوریٹو اسپیکٹ میں آپ کیا کرتے ہو کہ ان ایلیمنٹس کو, ٹھیک ہے, ان فیکٹرز کو ایلیمنیٹ کر دیتے ہو جو کہ بیسیکلی کسی بھی انڈیویجول کی سوشل فنکشننگ میں یا پھر کمیونٹی کی فنکشننگ میں ڈسٹربنس کریٹ کر رہا ہے, تو آپ ان کازز کو ایلیمنیٹ کر دو گے. ٹھیک ہے, ریہیبلیٹیو میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ڈسٹربنس کریٹ ہوئی ہے آپ نے اس کو دوبارہ ری آرگنائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو آرگنائزیشن ہوئی ہے اور وہ ڈفرینٹ پرابلمس کی وجہ سے ڈس آرگنائزیشن اس میں ہو گئی ہے, ڈسٹربنس کریٹ ہو گئی ہے, تو آپ نے یہاں پہ اس کو ری آرگنائز کرنا ہے اور ری بلڈ کرنا ہے. اگر کسی انڈیویجول کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو ڈیفینیٹلی وہ انٹریکشن کی وجہ سے ہی ہوتا ہے, کیونکہ جب انٹریکشن نہیں ہوتی تو آپ دوسروں کو اپنی پرابلمس بتا سکتے, اپنی پرابلمس کو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ آپ نے ری آرگنائز اینڈ ری بلڈ دا انٹریکشن پیٹرن بیسیکلی. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں ایگزامپل دے کے آپ کو یہ فنکشن کلیئر کر دیتی ہوں. فار ایگزامپل کوئی اسٹوڈنٹ ہے, سمپل سی ایگزامپل لے لیتے ہیں, کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ کلاس میں ویک ہے. ٹھیک ہے, تو کیوریٹو اسپیکٹ میں آپ کیا کرو گے کہ آپ اس کی پرابلمس کو اس کے ساتھ ڈسکس کرو گے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ فائنڈ آؤٹ کرو گے کہ کون سے ایسے ریزن ہیں, کون سے ایسے فیکٹرز ہیں, کازز ہیں جن کی وجہ سے پرٹیکولر جو اسٹوڈنٹ ہے وہ
ویک ہے اپنی کلاس میں، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو فیکٹرز ہیں جو اسے کلاس میں ویک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے ان فیکٹرز کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی فیملی کی طرف سے کوئی پرابلم ہو، ٹھیک ہے، تو وہ فیملی کی وجہ سے اپنی اسٹڈی پہ فوکس نہ کر رہا ہو، یا پھر مینٹلی کوئی ایشو چل رہا ہو، یا کوئی اور پرابلم ہو اس کے ساتھ، اسکول کی انوائرمنٹ میں کوئی اور پرابلم ہو سکتا ہے، کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے. تو آپ نے پہلے بیک گراؤنڈ کازز کو اسٹڈی کرنا ہے اینڈ دین ایلیمینیٹ دیٹ فیکٹر، ٹھیک ہے، ان کو کسی بھی طرح سے آپ نے ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، کیور کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور جس وقت ہم ریہیبلیٹیٹیو اسپیکٹ میں دیکھتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، انکریج کرنا ہے بائی گیونگ ہم سم ریکمنڈیشنز، سجیسشنز اور چانسز، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو ری بلڈ کرنا ہے، اس کی سچویشن کو، اس کی پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، ری اسٹیبلش کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ جو فنکشن ہے سمجھ آ گیا ہوگا. سیکنڈ فنکشن از پروویژن آف انڈیویژول اینڈ سوشل ریسورسز. یہاں پہ پروویژن جو انڈیویژول کی ہوں گی وہ جو فرسٹ جو لکھی ہوئی ہے نا یہاں پہ پروویژن آف انڈیویژول، اس سے مطلب ہے کسی انڈیویژول کی ایبلٹی یا کیپیبلٹی، اس کی جو اسکلز ہیں، ٹھیک ہے، اس کی پرسنالٹی کی جو کیپیبلٹی ہے، ٹھیک ہے. پروویژن آف انڈیویژول سے یہ مطلب ہو گیا. اور پروویژن آف سوشل ریسورسز سے مطلب یہ ہو گیا کہ وہ سوشل ریسورسز میں ساری چیز آ جاتی ہیں. سوشل آپ کی انٹریکشن آ جاتی ہے، سوشل فنکشننگ آ جاتی ہے، آپ کے سوشل انسٹیٹیوشن آ سکتے ہیں، کلچر نارم، سارے جو سوشل ریسورسز ہیں جو پوری سوسائٹی شیئر کرتی ہے، تو یہ وہ پروویژنس ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. پھر یہ جو آپ کا فنکشن ہے یہ دو چیزوں میں، دو اسپیکٹ میں ڈیوائڈ ہوا ہے. فرسٹ ون از ڈیولپمنٹل اسپیکٹ اینڈ دا سیکنڈ ون از ایجوکیشنل اسپیکٹ، ٹھیک ہے. تو ڈیولپمنٹل اسپیکٹ میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان سوشل ریسورسز کو، یا پھر آپ نے انڈیویژول کی کیپیسٹی یا کیپیبلٹی کو یا اس کے اسکلس کو آپ نے فردر اس کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کو گروم کرنا ہے، چاہے وہ سوشل ریسورسز ہوں یا پھر آپ کی انڈیویژول کی کیپیسٹی کیپیبلٹی ہو، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی جو سوشل انٹریکشن ہے وہ آپ اس کو بیٹر کر سکو، افیکٹو کر سکو، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کیا کرو گے، ان کو ڈیولپ فردر ان کو ڈیولپ کرو گے دونوں کو، چاہے وہ انڈیویژول کی پروویژنس ہوں یا پھر سوشل ریسورسز کے پروویژنس ہوں، ٹھیک ہے. اور سیکنڈلی ایجوکیشنل اسپیکٹ آ جاتا ہے. ایجوکیشنل اسپیکٹ میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایجوکیشنل لینس میں آپ نے ایسے ڈیزائن، ایسے ماڈلز جو ہیں وہ پرووائڈ کرنے ہیں جو آپ کی پبلک سے ڈیل کر رہے ہیں، اور جو ایسی نئی ریفارمز لائیں تاکہ آپ کی جو بیسک کنڈیشننگ ہے وہ بیٹر ہو سکیں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک سمپل سی آپ کو میں دے دیتی ہوں کہ جیسے بھی آپ کا ایک ٹریڈیشنل سا میتھڈ ہے، بورڈ پہ آپ بچوں کو سمجھاتے ہیں چیزیں، تو اگر آپ اس سے ملٹی میڈیا پہ ڈیولپ کر جاؤ، کیونکہ وہ ایجوکیشنل ڈیزائن تھوڑا سا زیادہ ریفارمیشن آ جائیں گی، اس میں ریفارمز آ جائیں گی، تو وہ بورڈ سے اگر آپ ملٹی میڈیا پہ چل جاؤ گے تو وہ بچوں کے لیے زیادہ ایزی ہو جائے گا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ بورڈ پہ لکھتے ہو تو لکھتے اور پھر سمجھتے بہت ٹائم ہو جاتا ہے، اتنی چیزیں سمجھ نہیں آتی. لیکن اگر آپ ملٹی میڈیا پہ چلے جاؤ تو پھر اس میں سلائڈس ہوتی ہیں، پکچرز آتی ہیں، ویڈیوز آتی ہیں، لیبلڈ ہوئی ہوئی پکچرز آتی ہیں، تو وہ بچوں کو زیادہ کلیئرلی چیزیں جو ہیں، آپ جب چیزیں دیکھتے ہو نا تو آپ چیزوں کو زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہو، ٹھیک ہے. تو وہ جو ساتھ میں آپ کا بچوں کا جو ہے وہ انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوتا ہے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ والا بھی پوائنٹ فنکشن جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. تھرڈ فنکشن ہے پریونشن آف سوشل ڈسفنکشننگ، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو ایسی جو کنڈیشنز ہیں، ایسی جو سچویشنز ہیں، جو فیکٹرز ہیں یا سوشل ایولز ہیں، آپ نے ان کو پہلے ڈسکور کرنا ہے، ان پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، پھر ان کو ڈفرینٹ ٹیکنیک سے کنٹرول کرنا ہے، اور فائنلی آپ نے ان چیزوں کو ایلیمینیٹ کر دینا ہے، ان فنکشنز کو ان کازز کو، ان سچویشنز کو، ان کنڈیشن کو ایلیمینیٹ کرنا ہے جو آپ کی سوشل فنکشننگ میں ریزسٹنس کریٹ کر رہی ہیں، ہرڈل کریٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ سموتھلی جو ہے آپ کی سوشل فنکشننگ جو ہے وہ سموتھلی ہو، ٹھیک ہے، کوئی ڈسٹربنس کریٹ نہ ہو، آپ کی سوشل فنکشننگ جو ہے وہ پراپرلی ہو، کوئی بھی پرابلم جو ہے وہ آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ فیس نہ کرے. تو آئی ہوپ آپ کو بیسک فنکشن جو ہے وہ سوشل ورک کے وہ سمجھ آ گئے ہوں. نیکسٹ ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. یہاں پہ یہ ٹاپک ہے 4 ایریاز آف کنسیڈریشن ان سوشل ورک. تو یہ بیسیکلی مورالز اور شیفر نے 1983 میں یہ 4 ایریاز
سجیسٹ کیے تھے, ڈسکور کیے تھے, دیے تھے. تو یہاں پہ فرسٹ ون ہے سوشل ورکر از کنسرنڈ ود انیبلنگ اور فیسیلیٹیٹنگ چینج. ٹھیک ہے, سوشل ورکر کس چیز سے کنسرنڈ ہوتا ہے, کیا کرتا ہے کہ بیسیکلی انڈیویژول کو, کمیونٹی کو یا کسی بھی گروپ کو پہلے تو وہ امپاور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یا پھر آپ کیا کرتے ہو, وہ چینج لاتے ہو, وہ فیسیلیٹیٹیو چینج لاتے ہو جو ان کے لیے پروفیٹیئرنگ ہے, بینیفیشیل ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ان کی وہی بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے سمجھائی ہے نیچر میں, کہ آپ نے ٹیمپریریلی ان کی پرابلم سالو نہیں کرنی, بلکہ ان کی اسکلس کو آپ نے پالش کرنا ہے, آپ نے ان کو اس قابل بنانا ہے, پریپیئر کرنا ہے. پھر ایسی چینجز آپ نے ان کی ارد گرد, ان کی سوشل سراؤنڈنگ میں کرنی ہے جو آگے جا کے ان کو بادر نہ کرے. ٹھیک ہے, ایگزامپل لے لیتے ہیں اس کی. دیکھیں, کوئی کلائنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ فیس کر رہا ہے, مینٹل پرابلم فیس کر رہا ہے. ٹھیک ہے, مینٹل النیس, ڈپریشن یا کچھ بھی. ٹھیک ہے, تو پہلے تو آپ نے اس کے ذہن پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, جس وجہ سے وہ ڈپریشن میں ہے, آپ کا کام ہے آپ نے اسے ڈپریشن سے کیسے نکالنا ہے, پھر آپ نے اسے کیسے انیبل کرنا ہے, اس کو کیسے آپ نے اس کے ساتھ امپیتھیٹک ہو کے آپ نے اسے اسٹیج پہ لانا ہے کہ وہ اس ڈپریشن سے ڈیل کر سکے, اسے فیس کر سکے, اور فیوچر میں وہ اس اسٹیج پہ نہ جائے کہ وہ اسے ڈپریشن ہو. ٹھیک ہے, اور سیکنڈلی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ڈپریشن اسے ہوا کیا, کس وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو کس وجہ سے ہوا ہے نا, جو کازز ہیں جو اسے ڈپریشن کی اسٹیج تک لائے ہیں, تو آپ نے ان کازز کو چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کی وہ جو بیک گراؤنڈس ہیں, وہ جو سراؤنڈنگز ہیں اس کی, ادھر ہو سکتا ہے وہ اس کے فائنینشیل ایشو کی وجہ سے اسے ڈپریشن ہوا ہو سکتا ہے وہ اسے سوشل جو اس کی نیڈس ہیں ان کی انیڈیکویٹ سیٹسفیکشن کی وجہ سے اسے وہ پرابلمز, وہ اس کی وجہ سے اسے ڈپریشن ہوا ہو, یا پھر کوئی اور ریزن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یا پھر اس کی فیملی کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو سکتے ہیں. تو جو بھی سرکمسٹانسز ہیں, جو بھی بیک گراؤنڈ ہیں, وہ آپ نے چینج کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں وہ آپ نے چینج لانی ہے تاکہ آپ اس کی پرابلم کو پرماننٹلی سالو کر سکو. تو آپ نے یہاں پہ دونوں چیزوں پہ کام کیا. ایک تو آپ نے اس کو خود گروم کیا, اس کی پرسنالٹی کو گروم کیا, اس کو خود اس پرابلم سے باہر لے کر آئے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کی کہ آپ نے ان بیک گراؤنڈس کو, ان کازز کو چینج کیا جو بیسیکلی وہ پرابلم جو ہے کریٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اب سیکنڈ دیکھتے ہیں. سیکنڈ کون سی ایسی چیز ہے جس پہ سوشل ورک کو کام کرنا چاہیے, کون سا ایسا ایریا ہے. سوشل ورکر ہیلپس پیپل اور انسٹیٹیوشن ٹو انہینس سوشل فنکشننگ. سوشل فنکشننگ سے کیا مراد ہے؟ سوشل فنکشننگ کو اگر آپ ڈیفائن کرو تو اٹ بیسیکلی ڈیفائن ایز انڈیویژول انٹریکشن ود دیئر انوائرمنٹ اینڈ ایبلٹی ٹو فلفل دیئر رول ود ان سچ انوائرمنٹ ایز ورک. ٹھیک ہے, تو کیا کرنا ہے کہ آپ سوشل فنکشننگ کیا ہوتی ہے آپ کی, کہ آپ کی انوائرمنٹ جو ہے, جس انوائرمنٹ میں آپ رہتے ہیں اس میں آپ کا کیا رول ہے. ٹھیک ہے, وہ رول پراپرلی فلفل کرنا. ٹھیک ہے, وہ اس کو آپ سوشل فنکشننگ کہتے ہو. پراپرلی آپ انٹریکشن کرتے ہو اپنی سوشل گروپس کے ساتھ, کمیونٹیز کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو کیا کرنا ہے, آپ نے سوشل ورکر کا کام یہ ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن آپ کے سوشل انسٹیٹیوشن بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے اکنامک پولیٹیکل جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں, وہ سارے ارد گرد جو آپ کے انسٹیٹیوشن ہیں, اور ٹھیک ہے, اور لوگوں کی جو اپنی پرسنالٹی ہے, آپ نے ان کی سوشل فنکشننگ کو انہینس کرنا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ بہت ساری پرابلمس جو ہیں وہ آپ کے انسٹیٹیوشن کی وجہ سے بھی ارائز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ ہوتے ہیں, جن انسٹیٹیوشن سے آپ کا آنا جانا ہوتا ہے, لنک ہوتا ہے, اگر آپ وہاں پہ آپ کی سوشل فنکشننگ نہیں ہے, پراپرلی آپ اپنا رول پرفارم نہیں کر رہے ہو, تو وہاں سے بہت ساری پرابلمس ارائز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہاں سے ایسی بہت ساری ٹینشنس کریٹ ہوتی ہیں جو آپ کو ٹینشن میں, جو آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کرتی ہیں, ٹینشن میں لے آتی ہیں. تو سوشل ورکر کا کام یہ ہے کہ وہ انسٹیٹیوشن اور لوگوں کی سوشل فنکشن کو پراپرلی, تاکہ وہ پراپرلی ایک ورک کریں اور ان کی انٹریکشن جو ہے وہ اسموتھلی چلے. ٹھیک ہے, تھرڈ ہے اپلائنگ دا سوشل سسٹم تھیوری. ٹھیک ہے, سوشل ورک از اے پروفیشن دیٹ ہیلپ پیپل ٹو انٹریکٹ مور ود دا سوشل انوائرمنٹ. تو یہاں سے آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا, یہ ایزی پوائنٹ ہے کہ یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جو لوگوں کو اس طرح بناتا ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں
سارے لوگ تو اس طرح نہیں ہوتے کہ وہ زیادہ سوشل ہوں. زیادہ تر لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں, وہ انہیں سوشلائزیشن پسند نہیں ہوتی, اینٹی سوشل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اینٹی سوشل ہونے کی وجہ سے ان کی سوشل انوائرمنٹ میں وہ انٹریکشن نہیں ڈیولپ ہو سکتی, سوشل فنکشننگ نہیں ان کی پراپرلی ہو سکتی. تو جب ان کی سوشل فنکشننگ پراپرلی نہیں ہوتی, سوشل انوائرمنٹ میں انٹریکشن نہیں ہوتی, تو انٹریکشن نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری پرابلمز ارائز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ جس وقت اپنی پرابلمس کو اپنی جو آپ کے سینٹیمنٹس ہیں, جو آپ کے اوپینینس ہیں, ان کو آپ پراپرلی ایکسپریس نہیں کر پاتے ہو, تو وہاں سے بھی بہت ساری پرابلمس جو ہیں وہ کریٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جب آپ کی سوشل لائف جو ہے وہ اسموتھلی نہیں چل رہی ہوتی, تو وہ آپ کو مینٹلی بھی بہت ٹیز کرتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو فائنینشلی بھی ٹیز کرتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کو وہ سوشلی بھی ٹیز کرتی ہے. تو جب آپ کے تینوں اسپیکٹ پہ وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے, تو چیزیں جو ہیں وہ زیادہ کمپلیکیٹ کر جاتی ہیں, کمپلیکیشن ہو جاتی ہے. تو سوشل ورکر کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی انوائرمنٹ کے ساتھ اسموتھلی انٹریکٹ کروا سکے, ٹھیک ہے, تاکہ زیادہ پرابلم جو ہیں وہ کریٹ نہ ہوں. لاسٹ ایریا از social worker must have handle in fortifying and securing the necessary resources to attain the goals of the client. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوتا نا کہ لوگ جو ہیں جن کے ساتھ ذہنی مسئلے ہوتے ہیں وہی سوشل ورکر کے پاس آتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر طرح کی جو پرابلم ہوتی ہے وہ آپ کے سوشل ورکر ڈیل کر سکتے ہیں. تو ہوتا ہے لوگوں کے, کچھ لوگوں کے ایسے گولز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو وہ گولز اچیو کرنے کے لیے ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, وہ بیسک ریسورسز نہیں ہوتے, وہ نیسیسری ریسورسز نہیں ہوتے جن کو لے کر وہ اپنا گول اچیو کر سکیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ سوشل ورکر کا کام یہ ہے کہ وہ اس کلائنٹ کے ان ریسورسز کو, ٹھیک ہے, ہوتا ہے نا, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے فائنینشیل ریسورسز ہی ہوں, ٹھیک ہے, وہ آپ کے سوشل ریسورسز بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کہ مطلب کچھ لوگوں کا گول یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھے اسپیکر بن سکیں, ٹھیک ہے, بولنا, انٹریکشن ان کی اچھی ہو سکے. کیونکہ بعض اوقات لوگوں کی سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان میں کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اگر ان میں ٹیلنٹ ہو بھی, تو جب کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے, تو کانفیڈنس کی کمی جو ہے وہ بہت ساری پرابلمز اس سے ارائز ہوتی ہیں. تو یہاں پہ آپ کا سوشل ورکر کا کام یہ ہے کہ وہ ان کی نیسیسری جو بیسک ریسورسز ہیں ان کے گول کو اچیو کرنے کے لیے ان کو آپ نے سیکیور کرنا ہے, ان کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے, آپ نے ان کو پرووائڈ کرنا ہے, ان کی وہ ریسورسز جو ہے وہ ان کو دلوانے ہیں تاکہ وہ اپنے گول کو, پرٹیکولر گول کو اچیو کر سکیں. آئی ہوپ آپ کو سوشل ورک کے فنکشنز, نیچر اور یہ 4 ایریاز جو ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں. مشکل اتنے نہیں تھے, لیکن تھوڑی سی یہ ہے کہ ہو جاتی ہے, کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں. اگر آپ کو کچھ چیز نہ سمجھ آئے تو کائنڈلی پوچھا کریں. بالکل آپ کی جو ہے نا وہ مائنس پارٹیسپیشن ہوتی ہے کلاس میں, سوائے 1-2 بچوں کے اور کوئی بھی نہیں پوچھ رہا ہوتا, کوئی بھی. آپ بالکل پتہ نہیں آپ لوگ سنتے بھی ہیں یا نہیں سنتے, بالکل ایبسینٹ مائنڈیڈ ہوتے ہیں, پتہ نہیں سین کر کے غائب ہو جاتے ہیں. وہ مجھے جب ویڈیو پہ میں ویوز دیکھ رہی ہوتی ہوں وہ بھی اتنے خاص مجھے نظر کلیئر نہیں ہو رہے ہوتے, کہ زیادہ ویوز نہیں ہوتے. تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب میں دیکھیں میں اتنی محنت کر رہی ہوں نا, اس پر میرا دماغ بالکل سن ہوا ہے جو میں آپ کو لیکچر دے رہی ہوں. کیونکہ میں پہلے باقی بھی لیکچرز ہوتے ہیں, پھر وہ بنانا, پھر اس کے بعد ان کو ریکارڈ کرنا. تو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جس وقت ہم فیس ٹو فیس لیکچر دے رہے ہوتے ہیں نا, تو اس میں آپ کی پارٹیسپیشن بھی ہوتی ہے, تو وہ چیزیں اسموتھلی جا رہی ہوتی ہیں. لیکن یہاں پہ 20-25 منٹ مجھے خود ہی بولنا پڑ رہا ہوتا ہے نا, تو میرا حلق بھی خشک ہو جاتا ہے, اور اب مجھے پانی کی سخت ضرورت ہے. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں اس طرح یہ فیل کر رہی ہوں کہ ہماری کلاس ہی ہے. تو اگر میں فیل کر رہی ہوں تو کائنڈلی آپ بھی مہربانی کر کے فیل کیا کریں اور سیریس لیں. آپ کو اپنی حالات کا پتہ ہے, لاسٹ سیمسٹر میں بھی کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو بہت ہی آپ کے GPAs کی حالت بہت ہی گندی ہے. تو اسائنمنٹس بھی جو آپ نے پہلے دی ہیں, ٹھیک ہے, اور ابھی جو دی ہیں وہ تو ابھی میں دیکھوں گی کیا کیا ہوا ہے. اس کے بعد جو پیپر آئے گا, کیونکہ پیپر تو پھر میں نے آپ کو پتہ ہے ٹف بنانا ہے, اور اب کیونکہ اب میں اتنی محنت کر رہی ہوں تو میں نے زیادہ ٹف بنانا ہے. تو تھوڑا سا سیریس ہوں گے تو ہی آپ کی ہیلپ ہو سکے گی. پھر آخر میں آپ نے رونا نہیں ڈالنا کہ میم ادھر سے نمبر 1 دے دیں اور ادھر سے 1 نمبر دے دیں. میں نے کسی کو 1 نمبر نہیں دینا.
تو جتنا میں اس میں محنت کر رہی ہوں نا تو اتنی آپ محنت کریں. آپ نے محنت کیا کرنی ہوتی ہے, سن لیا کریں. جب ٹائم پہ کلاس شروع ہوتی ہے, اب تو پہلے تو میں نے آپ کو 2 بجے کا بولا ہوا تھا, اب 10 بجے شروع ہوتی ہے, تو آپ نے چل کے تو نہیں آنا ہوتا نا, جسٹ آپ نے نیٹ آن کرنا ہوتا ہے. تو نیٹ کو آن کیا کریں ٹائم پہ, اور ٹائم پہ کلاس. مجھے سمجھ نہیں آتی, جب میں ٹائم پہ آپ کو لیکچر سینڈ کر دیتی ہوں, ٹھیک ہے, اس کے نیچے ڈسکرپشن بھی آپ کو سینڈ کر دیتی ہوں, تو آپ کو صرف ایک کلک کر کے سننا ہی ہوتا ہے, وہ اس میں آپ کو کیا پتہ نہیں تکلیف ہوتی ہے. تو آرام آ جائے گا آپ کو, جب آپ کے ساتھ میں آپ کو پیپر دوں گی تو آپ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. تو اس لیے تھوڑا سا سیریس ہو جائیں تاکہ آخر میں آپ کو پچھتانا نہ پڑے. اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو کوشچن ہو تو کائنڈلی پوچھا کریں تاکہ جو چیز نہیں کلیئر ہوئی بھی وہ آپ کو سمجھ آ جائے. تھوڑا فیس ٹو فیس اور یہاں پہ ریکارڈڈ لیکچر میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے. فیس ٹو فیس چیزیں کلیئر بھی ہو جاتی ہیں, لیکن جو ریکارڈنگ ہوتی ہے اس میں تھوڑا ایشو ہو جاتا ہے, تو کائنڈلی پوچھ لیا کریں. اوکے, تھینک یو.